یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کی تفسیر سے چند مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 90 کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کا ترجمہ سنیں گے، تفسیر صراط الجنان سے چند مدنی پھول بھی سماعت کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 انصاب یعنی بت، اور نمبر 4 ازلام یعنی پاسے ڈالنا۔ ان چاروں چیزوں کی مختصر تفصیل سماعت کیجیے۔ نمبر 1 شراب۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے کی چند وعیدیں بھی سن لیں۔ اللہ کرے کہ آج کے سلسلہ سن کر ہمارے دلوں میں مزید شراب سے نفرت پیدا ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہمارا بھائی مدنی چینل کے ناظر میں سے ہو کہ جو اس بری آفت میں مبتلا ہے تو آج وہ سچی توبہ کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، اور نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ اللہ اکبر۔ اندازہ ہو گیا ہوگا ہر قسم کے شراب کے معاملے میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے شخص پر گویا لعنت اللہ کی گئی ہے۔ کیوں نہ ہم اس سے توبہ کریں، اس سے دور رہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان اس آیت میں، اور اس کے بعد والی آیت میں شراب کے حرام ہونے کو 10 انداز میں بیان کیا گیا۔ نمبر 1 شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، نمبر 2 بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، نمبر 3 شراب کو ناپاک قرار دیا ہے، نمبر 4 شیطانی کام قرار دیا ہے، نمبر 5 اس سے بچنے کا حکم دیا ہے،
نمبر 6 کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 7 شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے۔ نمبر 8 اور 9 شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا ہے، اور نمبر 10 اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ شراب نوشی کے نتائج۔ یہاں ہم شراب نوشی کے چند وہ نتائج ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ نمبر 1 شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر سڑک پر حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نمبر 4 ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نمبر 5 لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ نمبر 6 لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ نمبر 7 والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 8 لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ نمبر 9 شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 10 ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں، جیسے کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہاسپٹل، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اللہ کرے کہ آج سچی پکی توبہ ہو جائے، اس کے قریب بھی ہم نے نہیں جانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جوئے کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ جوئے کی مذمت پر عبد و احادیث بھی سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک کھیل کی قسم ہوتی تھی، جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ جوئے کے دنیاوی نقصانات کو کون نہیں جانتا؟ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل اور عادت سے روکا ہے جس سے ان کا مالی اور جسمانی نقصان وابستہ ہو اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی ہے جو کہ معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت و یگانگت کے لیے زہر قاتل ہے، اور قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی کامیابیوں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ ہم یہاں جوئے بازی کے 3 دنیاوی نقصانات ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان انہیں سن کر اپنی حالت پر رحم کریں اور جوئے سے باز آ جائیں۔ نمبر 1 جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2 جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3 جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اس شیطانی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ تیسری چیز جس کی مذمت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، انصاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
اس سے مراد بت ہیں کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر انصاف سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نہر کرتے تھے تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاف سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہوں یا نہیں، تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ اب وہ چوتھی چیز جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا مذمت کی گئی، نمبر 4 ازلام۔ زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں اور تیسرا خالی تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پاسے ڈالتے، جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پرندوں سے اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی مذمت، احادیث میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نمبر 2 سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ استغفر اللہ۔ تیسری حدیث بھی سن لیجیے، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خط کھینچنا، فال نکالنا، پرندے اڑا کر شگون لینا جبت یعنی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ آیت فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ نمبر 2 نیکیاں حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور تو کیجیے، ایک آیت کیا شاندار میسج، 4 چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ تفسیر کے مدنی پھول تو ختم ہوئے، اب میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شراب، جوا، فال نکالنا، یہ تو آج بھی عام ہے نا، آج بھی مسلمان ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ کس کھلے الفاظ میں، کس شاندار طریقے سے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اور انہیں شیطان کے کام کہا گیا۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ قرآنی احکام سنیں بھی، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ خاص طور پر جن آیتوں کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اس میں براہ راست میرے اور آپ کے رب نے ہم سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر آپ سے بات کی ہے۔ جی ہاں، میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ سے فرمایا ہے۔ ہر سلسلے میں ہم کچھ سیکھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کے تحت چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا